احمدہ حمدا یبلغ رضاہ وصلی اللہ علی اشرف من اجتباہ وعلی من صاحبہ ووالاہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر حکمہ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ حکمت کسے کہا جاتا ہے؟ وہ بات جو موقع کی مناسبت سے درست ہو، اپنے مضمون کے اعتبار سے درست ہو، اور وہ بات جو کارآمد ہو، فائدہ مند ہو، کم از کم دنیا کے فائدے پر مشتمل ہو، ورنہ یہ کہ اس سے آخرت کا بھی فائدہ پیش نظر اور مطلوب ہو۔ تو کارآمد شے کو حکمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اپنے اسلوب میں حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہم ان اشعار سے جس میں حکمت کے مضامین بیان ہوئے ہیں اگر فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان اشعار کے بارے میں اور ان مبنی بر حکمت اشعار کے بارے میں ہمارے حق میں کارآمد ہو گئی۔ تو یہ بھی دین کو سیکھنے کا ایک اسلوب ہے۔ ہمارے صوفیہ اکرام خاص طور پر ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جو صوفیانہ اشعار اور عارفانہ کلام اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اور ایک خلق کثیر کو فائدہ پہنچایا۔ بہت سے لوگوں کی اصلاح کا سامان ان عارفانہ اشعار سے ہوا جو صوفیہ کے ہاں معمول تھا اس کا کہ ایک شعر ہے اسی پہ درس ہو جایا کرتا تھا، اور وہ اصل میں مفہوم ہوتا تھا بہت سی آیات اور بہت سی روایات کا۔ ان ساری باتوں کے لیے ایک عنوان اختیار کر لیا شعر کی صورت میں، اور اس میں وہ روایات و آیات بھی بیان ہو جاتی تھیں اس بیان میں۔ تو یہ ایک قدیمی اسلوب تھا، فائدہ مند رہا، مگر جب سے ہمارے معاشرے میں یہ ہمارا روایتی ادارہ خانقاہ کا وہ کمزور پڑا، یا کہیے کہ خارجی قسم کی آفات اور بلاؤں کا شکار ہو گیا، تو یہ جو ایک اچھی روایت تھی یہ بھی پیچھے چلی گئی، اور پھر قوالیوں نے اور اسی طرح سے ایسی چیزوں نے جس میں خلاف شرع امور ہوا کرتے ہیں، انہوں نے آ کر ریپلیس کر دیا اس حکمت کے کام کو جو وہاں جاری و ساری تھا۔ آج کی اس نشست کے لیے یہ موضوع اختیار کیا گیا ہے جو آپ کو مشتہر بھی کر دیا گیا تھا کہ قرآن حکیم اور علامہ اقبال۔ نومبر کے مہینے میں آپ اور میں اس وقت موجود ہیں، تو اس ماہ میں جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں، وہیں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، ان کے ساتھ بھی یہ دن 9 تاریخ کا جڑا ہوا تھا۔ تو آس پاس کے ایام میں اسی مناسبت سے بیانات جاری بھی رہے، آج بھی یہاں کے لیے اسی موضوع کو منتخب کیا گیا۔ پھر علامہ اقبال کا خاصہ تو یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے بارے میں بھی یہ بتلایا کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں اور میری سعی و جہد یہ ہے کہ میں قرآن حکیم ہی کی تعبیر کروں۔ اپنے اشعار میں قرآن حکیم کی حکمت کو پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس بات کا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ہم اس دعوے کی صداقت کے طور پر ان کے اشعار کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جس میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ گوہر دریائے قرآن صفتام، میں نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے تو قرآن میں غوطہ لگا کر جو ترغیب وہ اوروں کو بھی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یہ کام انہوں نے خود بھی کیا کہ گوہر دریائے قرآن صفتام شرح رمز صبغۃ اللہ گفتام، میں نے کوشش کی ہے کہ دریا قرآن کے دریا میں غوطہ لگاؤں اور وہاں سے وہ ہیرے موتی نکال کر لے آؤں، وہ موتی وہاں سے آب حیات لے کر آؤں جو اس کے اندر موجود ہے، اور رمز صبغۃ اللہ تمہارے سامنے کھول دوں۔ صبغۃ اللہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے اور اچھا رنگ کون سا ہے؟ خدا پرستی کا رنگ، دینداری کا طرز، اور اللہ اور اس کے رسول کو مان کر ان کی مان کر زندگی گزارنا، یہ صبغۃ اللہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس رمز کو، اس راز کو کھولنے کی کوشش کی، اس کی شرح کی ہے اپنے اشعار میں، اور اسی کو ہر طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ ایک اس بارے میں جو ان کا دعویٰ ہے وہ ذرا سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ گردلم آئینہ بے جوہر است، اور یہ جس نظم سے یہ ماخوذ ہیں اس مثنوی کا عنوان ہے عرض حال بحضور رحمت للعالمین، میں اپنے دل کا حال بیان کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرا دل ایک ایسا آئینہ ہے جس میں کوئی جوہر نہیں ہے، جس میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے، جس میں کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے، ورب حرفم غیر قرآن مضمر است، اور میری ساری باتوں میں، میرے کلام میں اگر ایک حرف بھی قرآن کے علاوہ کچھ اور ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، تو اے اللہ میرے ناموس کا پردہ چاک کر دیجئے، میرے فکر کا جو ناموس ہے، جو میری ایک عزت بنی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں شاعر مشرق ہے،
اور حکیم الامت ہے اور جو ہے وہ فیلسوف اسلام ہے اور مجھے اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں اور ایک مقام و مرتبہ عطا کیا، تو یہ جو میری ناموس کا، میری عزت کا ایک پردہ ہے، اس کو پھر چاک کر دیجئے۔ اگر خلاف قرآن کے علاوہ کچھ میرے کلام میں ہے، پردے ناموس فکرم چاک کن، ای خیابہ راز خارم پاک کن، اور اس خیابہ کو، اس راستے کو، یعنی اسلام کے کشادہ راستے کو، اسلام کے مثالی راستے کو مجھ جیسے کانٹے سے پاک کر دیجئے۔ اگر میں قرآن کو چھوڑ کر کچھ بیان کر رہا ہوں تو مجھ سے اس زمین کو پاک کر دیجئے۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور روز قیامت مجھے رسوا اور خار کر دیجئے۔ بے نصیب از بوسے پاکن مرا، اور اپنے قدم مبارک کے بوسے سے مجھے محروم کر دیجئے۔ اب آپ شاعر کا ایقان دیکھیے، شاعر کا یقین دیکھیے اس بارے میں کہ وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں اس کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو کہ بات قرآن حکیم میں ایسے نہیں ہے، یا یہ کہ قرآن حکیم میں یہ بات یوں کہی گئی تھی، آپ نے جو تعبیر کی وہ مناسب نہیں، ہو سکتا ہے کسی کا خیال، مگر یہاں بات ہو رہی ہے اس جہت سے کہ جو کہنے والا ہے شاعر، جو متکلم ہے، جو کلام کرنے والا ہے، وہ یہ جانتا ہے، اس نے دیانت داری کے ساتھ، ورنہ کوئی آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ہو وہ اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا۔ اس کی تو ساری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی نعمت نصیب ہو جائے روز قیامت۔ اور اقبال واقعی عاشق رسول تھے، یہ موضوع نہیں اس وقت کا، ورنہ کلام اقبال سے عشق رسول کے اگر عنوانات سامنے رکھے جائیں، سامنے لائے جائیں تو وہ بھی ایک موضوع ہے۔ تو اقبال جیسا عاشق رسول وہ جب یہ بات کہے کہ میں نے قرآن کو چھوڑ کر اگر کچھ کہا ہے تو مجھے آپ محروم کر دیجئے دستے بوسہ پاس ہے، تو اس کا مطلب اسے یقین ہے اس بات کا، 100% یقین ہے اسے اس بات کا کہ میرا ماخذ وہ قرآن حکیم ہے، اور میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ میں قرآن حکیم سے اخذ کر کر بیان کر رہا ہوں۔ اس جہت سے تو بڑی عمدہ بات ہے، بہت خاصے کی بات ہے، بہت عجیب بات ہے، اور کہیے کہ فی زمانہ ایک نادر بات ہے۔ ایک آدمی کہ جس نے مغرب و مشرق کے فلسفے پڑھے ہوں، ایک آدمی کہ جس نے مغرب و مشرق کے افکار و نظریات کو کھنگال دیا ہو، ایک فلسفی کی حیثیت سے، ایک مفکر کی حیثیت سے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے، اور قومی رہنما کی حیثیت سے، پورے بر صغیر کی رہنمائی کا ایک منصب انہیں حاصل رہا اپنے زمانے میں۔ اور اس سے آگے اگر کہیں تو جہاں جہاں تاج برطانیہ کی حکومت تھی ان سب علاقوں کے مسلمانوں کی نمائندگی تاج برطانیہ کے سامنے وہ کیا کرتے تھے۔ اور یوں کہا جائے کہ اپنے زمانے میں امت مسلمہ کے سربراوردہ افراد میں سے اور سرکردہ افراد میں سے ایک تھے، اور اگر یوں کہا جائے کہ زمانے کے عظیم ترین مفکرین میں سے ایک تھے، چاہے مسلمانوں میں چاہے غیر مسلموں میں۔ اور اس شخص کا پھر یہ دعویٰ اور یہ انداز اور اس کا اس تیقن اور ایقان کے ساتھ قرآن حکیم کو اپنا ماخذ بتانا ایک بڑی بات ہے، ایک بہت شاندار بات ہے۔ اور اس پر اگر ہم مسلمانان پاکستان اور ہر اردو بولنے والا، ہر فارسی بولنے والا وہ فخر کرے تو غلط نہیں ہوگا۔ یعنی اقبال جیسا سرمایہ ہمارے پاس ہے، اس بات پر اگر ہم فخر کریں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم حکمت قرآن کو پر حکمت اشعار اقبال سے اخذ کرنے کی کچھ صلاحیت پیدا کریں، اور اس کے لیے کچھ اپنی اردو بہتر کرنے، کچھ فارسی سیکھنے، کچھ ذوق بنانے، کچھ اپنے اور نوجوان نسل کے اندر اس ذوق کو منتقل کرنے کی کوششوں سے انشاءاللہ یہ منزل آسان ہو سکتی ہے۔ اب میں اس کی مثال کے طور پر اس بات کی دلیل کے طور پر بعض جو ہے وہ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہتے ہیں کہ اچھا اقبال کا معاملہ بھی قرآن حکیم سے تعلق کا جو ہے نا، اس میں ایک سفر ہے، اس سفر کو اگر تھوڑا سا آپ ٹریس کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چونکہ وہ فلسفے کے طالب علم تھے تو انہوں نے اس مسئلے پر جو قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ ہے کہ قومیں کیسے عروج پاتی ہیں، کیسے ان کو زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس پر غور و فکر کیا۔ غور و فکر کرتے کرتے اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب سیاسی زوال، مسلمانوں کا سیاسی زوال، سیاسی عروج، سیاسی زوال، طاقت میں ہونا یا کمزور ہو جانا قوموں کا، یہ اقبال کا موضوع تھا۔ اور یہ سیاسی مفکرین جو ہوتے ہیں، یعنی فلسفہ سیاسی اس پر ذہن رکھنے والے، ان کا خاص موضوع ہوتا ہے۔ تو اقبال بھی چونکہ اس طرح کے موضوع سے متعلق رہے تو ان کا بھی یہ موضوع تھا۔ جب انہوں نے اس جہت سے غور کیا کہ مسلمانوں کو کیوں کمزوری آج نصیب ہو گئی، کمزور کیوں ہو گئے، عروج ان کا کیوں ختم ہو گیا، اور عروج سے زوال پر یہ کیسے آ گئے، اس پر جب غور کیا تو ان کی نظر قرآن حکیم پر گئی ہے کہ مسلمانوں کے امراض کا سبب قرآن حکیم سے دوری ہے۔ یہ مرض ہے جس کی انہوں نے تشخیص کی۔ جب آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، کسی کو کوئی بیماری ہو تو کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر پہلے تشخیص کرتا ہے، بتاتا ہے کہ مرض یہ ہے،
پھر اس کے بعد علاج تجویز کرتا ہے۔ تو یہاں مرض اور علاج دونوں قرآن حکیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ تشخیص یہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب قرآن حکیم کو چھوڑ دینا ہے، اور تجویز یہ ہے کہ علاج یہ ہے، علاج جو تجویز کیا وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو واپس تھام لیں تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عروج عطا فرما دیں گے۔ باقی قوموں کے جو عروج و زوال کی داستانیں ہیں وہ ان سے حاصل ہونے والے اسباق وہ ان کے لیے کارآمد نہیں ہیں۔ کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے کہاں پہنچتے ہیں، وہ جو ہے اپنے ہاں لٹریسی ریٹ بڑھا لیں تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے ہاں معاشیات کو، اپنی اقتصادیات کو بہتر کر لیں تو کیا ان کے لیے فائدہ مند باتیں ہوتی ہیں، وہ امن قائم کریں تو کیا، یہ ساری باتیں مسلمانوں سے براہ راست متعلق نہیں، ہاں بالواسطہ ضرور ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے، معیار کیا ہے، بتایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تمہارا عروج و زوال، مسلمانوں کا عروج و زوال وہ اس بات سے نہیں جڑا ہوا کہ یہ کر لو اور وہ کر لو، یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزیں نہیں۔ تمہارا سب سے پہلا امتحان، جس پرچے میں پاس ہونے کے بعد دوسرے امتحان شروع ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تمہارا اپنی کتاب سے کیا تعلق ہے، اپنے رب سے کیا تعلق ہے، اپنے نبی سے کیا تعلق ہے۔ تو قرآن حکیم، واپس اس کی طرف آنا، یہ ان کی تشخیص اور تجویز بھی تھی۔ تو سوال کرتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا آسمان تھے، تمہارے اسلاف کیا تھے جن کے جس آسمان سے ٹوٹے ہوئے ایک تارے کی حیثیت آج مسلمانوں کو حاصل ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم، مسلمان نوجوانوں سے انہیں بڑی امید وابستہ تھی۔ کہتے تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن حکیم کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اسی بات کو یہ جو کہا کہ وہ زمانے میں تمہارے اسلاف کیوں عروج پا رہے تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی بات کو فارسی شعر میں یوں کہتے ہیں کہ خار از مہجوری قرآن شدی، اے مسلمانوں آج تم زوال کا شکار اس لیے ہو گئے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور دیکھیے جو لفظ مہجوری ہے وہ استعمال کیا، اے مسلمان تم خار ہو گئے، رسوا ہو گئے اس لیے کہ تم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا۔ خار از مہجور یہ قرآن شدی، مہجوری کے معنی کیا ہے، یہ لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا سورہ فرقان میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول روز قیامت یوں کہیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول یوں شکوہ کریں گے اللہ کی جناب میں کہ میری قوم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا تھا۔ اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن حکیم کو کیا کیا تھا، مہجورا، اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ قرآن حکیم سے وہ تعلق نہیں رکھا جو رکھنا چاہیے تھا، جس طرح سے میں نے دے کر گیا تھا اس طرح سے اس کے ساتھ تھامے رکھتے، اس سے تعلق اپنا مضبوط رکھتے، یہ کام انہوں نے نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان زوال سے دوچار ہیں۔ تو کہا خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، اور تم شکوہ کرتے ہو زمانے کا، ایسا ہو گیا اور یوں ہو گیا، اور فلاں قوم ہم پر غالب آ گئی، اور فلاں نے ترقی کر لی اور اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ شکوے بیکار ہیں۔ اے چو شبنم بر زمین افتندہی، اے وہ قوم جو شبنم کی مانند زمین پر رسوا ہوئے ہو، زمین پر پڑے ہوئے، جو چاہتا ہے تمہیں کچل دیتا ہے۔ آج غزہ میں دیکھ لیجئے مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور 57 اسلامی ممالک، ان کی فوجیں، ان کا اسلحہ، ان کے حکمران، ان کی طاقتیں، ان کا مال، ان کے اسباب، اور یعنی اربوں مسلمان کیا حال ہے، زمین پر پڑے ہوئے شبنم کی مانند، جو چاہے جس طرح رونتے ہو۔ صبح شام ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں وہاں پر ذبح ہو رہی ہیں، ہمارے مرد بوڑھے جوان وہاں پر مارے جا رہے ہیں، اور ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، اور وہ بھوک سے مر جاتے ہیں، مگر ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ رسوائی، یہ ذلت، یہ پستی غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو بتایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم بہت تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہاں ایسے ہوگے جیسے سیلاب پر آیا ہوا جھاگ۔ تو سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے، تو فرمایا ایک مرض تمہیں ہو جائے گا، اسے وہن کہتے ہیں۔ وہن کیا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور آخرت موت کی کراہیت، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے جو آج نکل چکا ہے۔ تو کہا کہ تم جو ہے وہ اے چو شبنم بر زمین افتندہی در بغل داری کتاب زندہی، تم زمین پر پڑے ہوئے شبنم کی مانند، جبکہ تمہارے بغل میں زندہ کتاب موجود ہے، زندہ کتاب موجود ہے، قرآن حکیم موجود ہے تمہارے پاس۔ اگر اس کو تھام لو، اس کے موافق اپنی زندگی کو، اپنی صبح و شام کی زندگی کو، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈھال لو، تو تمہارے صبح و شام درست ہو سکتے ہیں، تمہیں اس دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب ہو سکتا ہے۔
اسی طرح قرآن حکیم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب میں ان اشعار کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں جس میں خاص طور پر علامہ نے قرآن حکیم کو کوئی ریفرنس بنایا ہے، یا قرآن حکیم کی کسی آیت کا ترجمہ اپنے شعر میں بیان کیا ہے، یا قرآن حکیم سے اس کا کوئی تعلق ہے، عظمت قرآنی کا بیان کیا۔ سورہ حشر کی آیات ہے جس میں فرمایا گیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن حکیم کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو تم اسے دیکھتے، خاشعا متصدعا، کہ وہ ڈر گیا، پست ہو گیا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ اسی بات کو اپنے فارسی شعر میں تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آنکھ کے دوشے کو ہو بارش برن تافت، وہ قرآن حکیم، وہ عظیم قرآن کہ جس کے وزن کو، جس کے بوجھ کو پہاڑ بھی اپنے کندھوں پر نہ سہار سکے، آنکھ کے دوشے کو بارش بر نتافت، سطوت او زہرے گردو شگاف، اور یہ قرآن حکیم اپنی عظمتوں کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس کی عظمتیں ایسی ہیں کہ آسمان کو بھی شگاف ڈال دے، آسمان کو بھی چیر دے، بلندیوں میں ایسا، اور اپنی ثقال، اپنی وزن میں، اپنی عظمت کے اعتبار سے پہاڑوں سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اور قرآن حکیم سے ان کا اپنا جو تعلق تھا نا بچپن سے، جب چھوٹی عمر کے تھے، اس وقت کا ایک واقعہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز نماز فجر کے بعد گھر میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، اور والد صاحب جب واپس آئے انہوں نے دیکھا ننھے اقبال کو کہ وہ قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں، تو سوال کیا کہ تم قرآن حکیم کیسے پڑھتے ہو؟ اور پھر خود جواب دیا کہ ایسے پڑھو گویا کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہو، ایسے پڑھو جیسے گویا کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ مراد کیا؟ وہ جو بعد میں انہوں نے تعبیر بھی کر دیا کہ تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، جب تک قرآن حکیم ہمارے اپنے دل پر نازل نہ ہو۔ مراد کیا ہے؟ جو قرآن حکیم خود بھی کہتا ہے کہ تم یہ نہیں دیکھتے، اس پر غور نہیں کرتے، فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ تو آدمی اپنے آپ سے اسے متعلق کر پڑھے کہ میرے لیے رہنمائی ہے، صرف پچھلوں کے واقعات نہیں ہیں، پچھلوں کے تذکرے نہیں ہیں کہ پہلے ایسا ہوا تھا، وہ جو کچھ ہوا تھا وہ ہمارے لیے تو عبرت ہے یا ہمارے لیے ترغیب کا سامان ہے۔ اچھوں کا تذکرہ ترغیب کا سامان ہے کہ دیکھو وہ اچھے ہو گزرے، اللہ نے ان کا اکرام فرمایا، انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کے متبعین صالحین جتنے گزر گئے ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں، تاکہ ویسے ہو جائیں ہم۔ اور جو فرعون، قارون، حامان، شداد، بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا، ان اعمال کی وجہ سے آیا، آج ان اعمال کو چھوڑ دو تاکہ تم بچ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی انجام برا ہو جائے گا۔ تو ایسے جیسے تم پر اتر رہا ہے، تم سے خطاب کر رہا ہے، تو بچپن سے وہ تعلق ہوا۔ اور پھر اس طرح وہ محبت سے پڑھتے تھے، خوش الہانی سے پڑھتے تھے قرآن حکیم کو، بلند آواز میں پڑھتے تھے۔ ان کے سوانح نگاروں نے ان کی یعنی زندگی کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا کہ بلند آواز سے پرجوش انداز میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ طریقہ پوری زندگی جاری رہا۔ ان کے جو خاص خادم تھے علی بخش، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن حکیم پڑھتے وہ آپ دیدہ ہوتے، اتنے آنسو بہہ چکے ہوتے تھے کہ قرآن حکیم کے اوراق بھیگ جاتے اور اسے سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھنا پڑتا تھا۔ پوری زندگی معمول رہا، اور آخر عمر میں بیمار ہو گئے تھے، چونکہ حقہ پیتے تھے تو گلا خراب ہو گیا، اور ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا آپ زور سے نہیں بول سکتے۔ تو جب یہ بولنے پر پابندی اور آواز زیادہ زور سے استعمال کرنے پر پابندی لگ گئی ڈاکٹر کی طرف سے، تو پھر کہتے ہیں کہ در نفس سوز جگر باقی نہ ماند، لطف قرآن سحر باقی نہ ماند۔ ہوا یہ کہ اب میرے دل کے اندر وہ سوز جگر جو تھا نا، میرے نفس میں سوز جگر اب باقی نہیں رہا، یعنی وہ جو ایک دل کی تسکین کا سامان تھا۔ بعض درد ایسے ہوتے ہیں جس میں تسکین ہوتی ہے، ہر درد تکلیف دہ نہیں ہوتا، بعض درد ایسے ہوتے ہیں جس میں تسکین ہوتی ہے۔ تو آپ قوم کا غم، امت کا غم اختیار کر لیں، آپ کو اس میں ایک راحت ملے گی، اس میں روحانیت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن تھے، ہمیشہ غمگین رہتے تھے، مگر کون سا غم؟ وہ غم نہیں جس سے آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، جس کو آج لوگوں نے غم بنایا ہوا۔ امت کا غم، امت کا غم، اس میں تسکین کا سامان ہے، اللہ سے تعلق ہے، قرب باری تعالیٰ کے ذریعہ ہے۔ تو کہا کہ در نفس سوز جگر باقی نہ ماند، اب وہ سوز جگر نفس میں باقی نہیں رہا، لطف قرآن سحر باقی نہ ماند، کہ صبح کے وقت قرآن حکیم پڑھنے کا جو لطف تھا نا وہ اب باقی نہیں رہا۔ زمستانی ہوا گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ جب سفر پر رہے اس وقت بھی یہ معمول رہا کہ قرآن حکیم صبح اٹھ کر پڑھا کرتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ تو اب کہتے ہیں قرآن حکیم کے بارے میں کہ یہ قرآن اتنی عظمت کا حامل ہے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، اے مسلمان اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان ہو کر زندگی گزارو، مسلمانوں والی زندگی گزارو، کہا جا سکے کہ ہاں یہ مسلمانوں کی زندگی گزار کر گیا دنیا سے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، یہ بات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تم قرآن کے ساتھ زندہ نہ رہو۔
جز بقرآن زیستن، جب تک تم قرآن میں زندگی نہ گزارو، یعنی قرآن حکیم کی مطابقت میں زندگی نہ گزارو، اس وقت تک مسلمان کی زندگی کو مسلمانوں والی زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس راستے کی بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ شیطان نے تو کہا تھا کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی بائیں، تو کہا کہ کیسے اب حفاظت ہو سکتی ہے؟ اس راستے کے دشمن سے بچو گے تو قرآن والی زندگی، قرآن حکیم کے مطابق زندگی گزار سکتے ہو، تو کیسے حفاظت ہوگی؟ کہا کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کا مارنا، ابلیس سے بچنا ایک مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ ذا کہ وہ گم اندر اعماق دل است، اس لیے کہ ابلیس دل کے اندر نہا خانوں میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ انسان کے خون، انسان کی رگوں میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون رگوں میں گردش کرتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب کیا کریں؟ فرمایا کہ خوش طرح باشد مسلمانش کو نہیں، اچھا یہ ہے کہ اس ابلیس کو مسلمان کر لو، اس شیطان کو جو تمہارے ساتھ وسوسہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اس کو مسلمان کر لو۔ کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ کہا کشتہ شمشیر قرآنش کو نہیں، اسے قرآن حکیم کی تلوار سے گھائل کر لو، اسے قرآن حکیم کی تلوار سے مسلمان کر لو۔ خوش طرح باشد مسلمانش کو نہیں، کشتہ شمشیر قرآنش کو نہیں۔ اور یہ بات قرآن حدیث شریف میں بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو وسوسہ کرتا ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہے، مگر میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ تو یہ نسخہ نبوی نسخہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمان کر لیا سے مراد کیا ہے؟ اس کی جب انسان قرآن حکیم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، صبح و شام قرآن حکیم کو پڑھتا ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، اس کے موافق عمل کرتا ہے، تو شیطان کی قدرت نہیں رہتی، شیطان کی طاقت نہیں رہتی کہ وہ گمراہ کرے انسان کو۔ قرآن حکیم میں بتایا گیا کہ شیطان خود کہتا ہے کہ جب روز قیامت پکڑ کر پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور تو کہے گا کہ یا اللہ میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا، میں تو صرف دعوت دیتا تھا، یہ بات مان لیتے تھے، اور میرا کوئی سلطان، کوئی اختیار تھوڑی چلتا تھا ان کے اوپر۔ ہاں جو غافل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اس پر شیطان کا اختیار چلتا ہے۔ پھر تو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، قرآن حکیم سے اگر تعلق ہوگا تو شیطان کا وار پھر نہیں چل سکے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں قرآن میں ہو غوتزن ہے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، برخور از قرآن گر خواہی ثبات۔ قرآن سے کھاؤ، قرآن میں سے کھاؤ اگر تم ثبات چاہتے ہو، ثابت قدم رہنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ثابت قدمی مل جائے، مضبوط ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اور قائم رہو اور اکھاڑ پھینکے نہ جاؤ، تو استقامت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ برخور از قرآن، قرآن میں سے کھاؤ، گر خواہی ثبات، در ضمیرش دیدم آب حیات۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس قرآن حکیم میں آب حیات دیکھا، اس کے اندر در ضمیرش، اس قرآن حکیم کے اندر میں نے آب حیات دیکھا۔ ہمیشگی کی زندگی چاہتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیشگی کی زندگی چاہتے ہو تو قرآن حکیم کو اختیار کر لو۔ یہ بات بھی ایک حدیث شریف میں آئی ہے۔ قرآن حکیم تو یہ بتاتا ہی ہے نا کہ آخرت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ، اور جو وہاں کی تیاری کریں گے وہ ہمیشگی پالیں گے۔ دنیا میں تو کوئی ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں آب حیات ایک فساد ہے، ایک فسانہ ہے صرف کہ ہاں ایسا ہو جائے گا، کہیں ایسا پانی ملتا ہے پی لے تو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، تو کہانیاں ہیں۔ ہاں مگر دنیا سے تو جانا سب، اس کے بعد پھر جنت جو چلا جائے گا اس کو ہمیشگی کی زندگی ملے گی۔ آب حیات چاہتے ہو، وہ جام کوثر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ملے گا، اور اس کے لیے دنیا میں اعمال درست کرنے ہوں گے، اس میں اپنی دنیا کے اعمال کو قرآن حکیم کے موافق کرنا ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ القرآن مأدبۃ الرحمن، قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دسترخوان ہے، قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دسترخوان ہے، تمہیں چاہیے اس میں سے کھایا کرو۔ تو کہا کہ برخور از قرآن، قرآن میں سے کھاؤ، گر خواہی ثبات، اگر ثبات چاہتے ہو، در ضمیرش دیدم آب حیات۔ کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتاب، میں نے دریائے قرآن میں سے گوہر نکالے ہیں، موتی نکالے ہیں، شرح رمز صبغت اللہ گفتام، اور صبغت اللہ کی شرح کرنے کی کوشش کی ہے۔ بندہ مومن ز آیات خدا است، بندہ مومن تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہر جہاں اندر بر او چوں قبا است، اور ہر زمانہ اس کے اوپر ایک قبا کی مانند ہے، بندہ مومن کے اوپر۔ جیسے ایک شخص کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو دوسرے پہن لیتا ہے اتار کر، اسی طرح سے بندہ مومن آیات قرآنی میں سے، آیات اللہ میں سے ایک نشانی ہے۔ اور قرآن حکیم کیا کرتا ہے؟ اس بندہ مومن پر جو لباس پرانا ہو جاتا ہے، زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اسے ایک نیا لباس دے دیتا ہے۔ کہا کہ چکوہ نہ گردت جہانے در برش، بی دہت قرآن جہانے دیگرش۔ جب بندہ مومن کا لباس پرانا ہو، یعنی زمانہ تبدیل ہو جائے، تو اب نئے زمانے کے نئے تقاضوں کے لیے مسلمان کیا کریں؟
اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حکیم سے نئے زمانوں کے تقاضوں کا حل تلاش کر لو، یہاں سے ملے گا تمہیں۔ آج ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں اور دنیا جہاں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ترقی اس سے ملے گی، نہیں۔ ہر ترقی یافتہ زمانہ، ہر آنے والا زمانہ، اس کے لیے رہنمائی کا سامان قرآن حکیم میں اور سیرت رسول میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی میں ہے۔ دختران ملت سے خطاب کرتے ہوئے، قوم کی بیٹیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور یہ واقعہ اصل میں آپ نے سن رکھا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ تھا۔ وہ ایمان کیسے لائے؟ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بہت سخت تھے اسلام کی مخالفت میں، ان کے بڑے بھائی وہ سادہ آدمی تھے، پہلے ایمان لے آئے تھے، اور جب ہجرت ہوئی، اس میں اور معروف نہیں ہے بہت زیادہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جو ایمان بھی لائے اور پھر اسی طرح ہجرت کا بھی انہوں نے سفر اختیار کیا، اور صادق الایمان صحابی رسول تھے، مگر نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بڑے سخت تھے، اسلام کے مخالف تھے، مشہور بھی تھے، اور یہاں تک کہ ابو جہل جس طرح مخالفت کرتا تھا، ایسے دوسری جانب عمر بھی مخالفت پر ڈٹے ہوئے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا دے، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ پھر ظاہر ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے وہ جو صلاحیت تھی، قوت تھی، طاقت تھی حضرت عمر کی، وہ اسلام کے مخالفت میں ظاہر ہو رہی تھی، اسلام لے آئیں گے تو اسلام کی حمایت میں ظاہر ہوگی۔ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، تم میں سے جو مضبوط ہیں اور بہتر ہیں اسلام سے پہلے جاہلیت میں، وہی اسلام میں بھی بہتر ہوتے ہیں جب اسلام کو سیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ تو گھر سے نکلے اس ارادے سے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے، تلوار ہاتھ میں اور جا رہے ہیں۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ تمہاری بہن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، کہا کہ تمہاری بہن ایمان لا چکی ہیں، پہلے ان کی خبر لو۔ تو کہا کہ اچھا پہلے یہ معاملہ سیدھا کرتا ہوں، پھر جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب گھر گئے بہن کے گھر پر تو باہر سے آواز سنی، تو قرآن حکیم پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، ان کے شوہر یعنی بہنوئی اور بہن وہ قرآن حکیم پڑھ رہے تھے، اور قرآن حکیم میں سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہے تھے، تلاوت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر سنا، پھر اس کے بعد دروازہ توڑ کر گھر داخل ہو گئے اور کہا کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، تمہیں تو مشرکین نجس ہیں، تمہیں نہیں دکھایا جا سکتا، ہم قرآن حکیم پڑھ رہے تھے۔ مارا پیٹا اور کہا اسلام چھوڑ دو، کہا کہ کچھ بھی کر دو، مار دو، میں اسلام چھوڑنے والی نہیں۔ تو یہ جو قوت تھی نا خاتون کا اسلام پر ڈٹ جانا، اور عمر جس سے ہر کوئی ڈرتا ہے، اس سے بہن کہہ رہی ہے کہ مار دو، میں اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں، قرآن حکیم نے اپنا بنا لیا تھا نا۔ تو کہا کہ اچھا اب یہ استقامت، یعنی صنف نازک میں استقامت قرآن حکیم سے آ گئی، یہ دیکھ کر عمر کا دل پسیج گیا، کہتے ہیں مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو پھر نہا کر آئے اور آ کر پھر بیٹھ کر قرآن حکیم کو سنا، پڑھا، اور ان کا دل بھی قرآن حکیم کے آگے مائل ہو گیا، ایمان لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے، وہاں گئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ دروازے کی جھری سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار بھی ہے، وہ تلوار تو ساتھ لے کر گئے تھے نا، مگر وہ گلے میں لٹکی ہوئی تھی، حمائل تھی۔ تو کہا کہ آنے دو، جس ارادے سے آیا ہے دیکھ لیں گے۔ اور وہاں پھر آ کر وہ بتاتے ہیں کہ میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس واقعے کا کی طرف اشارہ کیا، کہتے ہیں شام میں ماں برو آور سحر رہا، اے امت کی بیٹیوں میری شام سے میری صبح برآمد کر دو۔ ہماری جو یہ شام ہے نا مسلمان قوم کی، امت مسلمہ جو زوال آمادہ ہو گئی، ہمارے عروج کا سورج غروب ہو گیا اور ہم زوال کا شکار ہو گئے، تو اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان بیٹیوں، اے دختران ملت، ہماری شام سے ہماری صبح برآمد کر دو۔ یہ تم کر سکتی ہو کیسے؟ بے قرآن باز خواہ اہل نظر رہا، قرآن حکیم کو پھر پڑھو اہل نظر کے سامنے۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کے پڑھنے سے کوئی عمر اسلام لے آئے اور اللہ اس کے ذریعے سے اس اسلام کو تقویت پہنچا دے۔ قرآن باز خواہ اہل نظر رہا، تمہیں دانی کے سوز قرأت تو، اے خاتون تم جانتی ہو کہ تمہاری سوز قرأت نے، تمہارے قرآن حکیم پڑھنے کے سوز و گداز نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ دیگر گوں کرد تقدیر عمر رہا، اس نے تو عمر کی تقدیر تبدیل کر دی۔ اور عمر کی تقدیر کیا تبدیل ہوئی؟ اسلام کو قوت مل گئی۔ آج بھی جب ہم روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام کیسے پڑھنا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر کیسے سلام پڑھنا ہے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مقبرہ ہے جب وہ آتا ہے تو کیسے پڑھنا، اس میں علماء نے لکھا کہ یوں خطاب کریں کہ السلام علیکم یا امیر المومنین یا عمر الخطاب یا عز الاسلام، اے وہ کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی۔ کتنی عجیب بات ہے۔
کتنی عجیب بات ہے. اور سبب کیا ہوا ایمان لانے کا؟ ایک خاتون کا قرآن حکیم پڑھنا. تو کہا کہ ز شام ماں برو آور سحرا، میری شام سے میری صبح برآمد کرو، بقرآن باز خواہ اہل نظر را، قرآن حکیم کو پھر اہل نظر کے سامنے پڑھو. تمہیں دانی کے سوزے قرات تو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قرات کے سوز نے کیا کارنامہ انجام دیا. دیگر گوں کر تقدیر عمر را، عمر کی تقدیر کو اس نے تبدیل کر دیا. اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری قوم کو توفیق دے. کہتے ہیں از یک آئینی مسلمان زندہ است. مسلمان تو یک آئین ہونے سے زندہ ہوتے ہیں. مسلمان نام کسی ایسی قوم کا نہیں ہے جو کسی علاقے کی بنیاد پر ہو. آپ دیکھتے ہیں علاقائی قومیں ہوتی ہیں نا، ایک علاقے میں بستی ہیں تو بھئی اس زمین کے رہنے والے ابنائے وطن کہلائیں گے. بعض قومیں زبان کی بنیاد پر ہیں کہ یہ فلاں زبان بولتے ہیں تو فلاں جگہ بستے ہیں فلاں جگہ. بعض قوموں کا کوئی تاریخی جغرافیائی پس منظر ہوتا ہے تو وہ اپنے اس پس منظر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اسلام کس بنیاد پر ہے؟ مسلمان تو مشرق میں بھی ہیں، مغرب میں بھی ہیں، شمال میں بھی ہیں، جنوب میں بھی ہیں، ہر بر اعظم میں موجود ہیں، اور مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، مختلف رنگوں اور چہروں اور مختلف شناختوں کے حامل ہیں. تو سب مسلمان ہیں. یہ ایک ملت، ایک قوم، ایک امت کیسے بن سکتے ہیں؟ زبانیں الگ، پس منظر الگ. ہاں ایک چیز سے بن سکتے ہیں، ان کا یہ ہے کہ ان کا آئین ایک ہو، اور وہ آئین کسی فرد کا، کسی انسان کا لکھا ہوا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا. دوسرا کیوں مانے اسے؟ ہاں وہ سب کے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو تو پھر ہر ایک کے لیے قابل قبول ہے. تو یہ قرآن حکیم ہے جو ایک آئین کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تاکہ پوری امت کو ایک کر دیا جائے. پوری امت کو ایک کرنے کا سامان اگر کچھ ہے تو وہ قرآن حکیم کی صورت میں ایک آئین کے ذریعے سے ہے. کہتے ہیں کہ از یک آئینی مسلمان زندہ است. ایک آئین ہو جانے سے، ایک آئین پر متفق ہو جانے سے مسلمان زندہ ہوتا ہے. پیکر ملت ز قرآن زندہ است. اور پیکر ملت امت پوری ایک جسم کی مانند ہے، اور یہ جو جسد واحد ہے اس کے اندر جو قرآن ہے وہ زندہ کرتا ہے اسے، وہ دل دھڑکتے ہوئے دل کی مانند ہے. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست. میں تو سر بسر خاک ہوں. انسان کا جسم جیسے مٹی سے بنا ہوا رہا، مگر دل دھڑکتا ہے تو اس مٹی میں جان ہوتی ہے. ایسے ہی کہا کہ ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست. پورا جسم، پوری ملت تو اصل میں خاک ہے، قرآن حکیم اس میں دھڑکتا ہوا دل ہے. اگر قرآن حکیم سے وہی تعلق پوری امت کا ہو جائے جو جسم کا دل سے ہوتا ہے تو یہ ایک زندہ قوم بن جائے گی، دھڑکتی ہوئی دل کے ساتھ زندہ قوم. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست اعتصامش کن کے حبل اللہ اوست. کہتے ہیں اس قرآن حکیم کو تھام لو اس لیے کہ یہ حبل اللہ ہے. اس میں بھی دیکھیے قرآن حکیم ہی کی آیات کا حوالہ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس قرآن کو، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. اعتصام کا لفظ بھی استعمال قرآن نے کیا، حبل اللہ کا لفظ بھی قرآن حکیم نے استعمال کیا. قرآن حکیم کو حبل اللہ کا، دو الفاظ اس شعر میں جمع کر دیے، اس مصرے میں جمع کر دیے. اعتصامش کن، اس قرآن حکیم کو تھام لو مضبوطی سے کہ حبل اللہ اوست، کہ یہی حبل اللہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی. حبل اللہ کی مضبوط رسی. ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. ممدود من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف تنی ہوئی ہے. طرفہ بیدکم و طرفہ بید اللہ، ایک حصہ تمہارے ہاتھ میں، ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. جو اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے پھر وہ گمراہ نہیں ہوا کرتا. تو کہا کہ چوں گوہر در رشتے اوصف تشو ورنہ مانندے غبار آصف تشو. تو کیا کرو، تو جب تک تم اس قرآن حکیم سے کھاتے رہو گے، اس سے گوہر حاصل کرتے رہو گے تو ہم صحیح رہو گے، ورنہ غبار کی مانند اڑ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. کہتے ہیں کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. قرآن حکیم بھی یہ نقشہ کھینچتا ہے نا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، خیر امت جب وہ جاتے رہے، بعد والے ایسے لوگ آ گئے ناخلف جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور خواہشات نمازیں ضائع کی اور خواہشات نفس کی پیروی کی. اضاعوا الصلاۃ، پہلی چیز جو جاتی ہے دینداری میں سے وہ نمازوں کا ضائع ہونا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، واتبعوا الشہوات، برائیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، یہاں تک کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. پھر یہ دن دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں ہم آج پہنچ چکے ہیں. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھینک دیا ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے، ان میں سے جن کو اللہ نے اپنی کتاب عطا کی تھی. یہود و نصارہ کا حال، کہ آج ہمارا حال اس سے مختلف ہو گیا.
ہم نے بھی قرآن حکیم کو اسی طرح سے چھوڑ رکھا ہے اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی روزمرہ میں۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ فیہ نبأ من قبلکم، اس میں ذکر ہے ان لوگوں کا، واقعات ہیں ان لوگوں کے جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ خبر ما بعدکم، تمہارے بعد کے واقعات کی اس میں خبر موجود ہے، قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے۔ اور حکم ما بینکم، آج تمہارے لیے کیا حکم ہے، شریعت کا حکم تم سے کیا متعلق ہے آج کے دن میں، آج کے لمحے میں، وہ بھی اس قرآن حکیم میں موجود ہے، ہم نے اسے چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا زمین میں اور آسمان میں، یعنی خشکی اور تری میں۔ کیسے آیا فساد؟ کہا کہ پیش ما یک عالم فرسود است، ملت اندر خاک او آسود است۔ ذلت کا یہ حال ہو چکا، مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو یہاں تک پہنچایا۔ رفت سوزے سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد۔ اور جو سوز و ساز تھا، جو طاقت تھی، جو حمیت تھی، جو غیرت تھی، جو جوامردی تھی، وہ کیا تاتار و کرد، وہ قومیں جنہوں نے کبھی اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دی تھی، ان کے اندر سے بھی چلے گئیں۔ تاتاری مسلمان ہو گئے تھے نا بعد میں، اور ہے یا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اور اسی طرح سے جو کرد تھے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صلیبیوں سے بیت المقدس کو آزاد کروایا، وہ کردوں میں سے تھے۔ کہا کہ کیا ہوا، ساری قومیں بہادری والی، شجاعت والی، طاقت والی، عزت والی، غیرت والی، حمیت والی، عربوں کے اندر حمیت بہت بڑی چیز تھی، آج کیا ہوا؟ آج ذلت کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے ہیں، انتہائی رسوا کن معاہدے کیے ہوئے مغرب کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ۔ کہا کیا ہوا، یہ کہاں چلا گیا؟ رفت سوزہ سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد، یا مسلمان مر گیا یا قرآن مر گیا۔ قرآن تو نہیں مر سکتا، قرآن تو زندہ و جاوید ہے، مسلمان مر گیا۔ مسلمان کا یہ جذبہ جہاد وہ مر گیا ہے، اور جذبہ جہاد بنتا ہے قرآن حکیم سے۔ قرآن کو چھوڑا، جہاد بھی پیچھے چلا گیا ان کا۔ کہا کہ کتاب زندہ، قرآن تو نہیں مر سکتا، کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ زندہ کتاب ہے قرآن حکیم۔ حکمت او لا یزال است قدیم، اس کی حکمت لا زوال ہے اور قدیم، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ فاش گویا ماچے در دل مضمرست، کیا صاف صاف بتاؤں تمہیں کہ میرے دل میں کیا پوشیدہ ہے؟ یہ کتاب نیز چیزیں دیگرست، یہ قرآن حکیم کوئی سادہ کتاب نہیں ہے، یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، ایک الگ چیز ہے، چیزیں دیگرست۔ ہر شے میں اور آپ جو یہاں دیکھتے ہیں نا، وہ دنیا سے متعلق ہے۔ یہ چیز مٹی کی ہے، لکڑی کی ہے، پانی سے بنی ہوئی ہے، مٹی سے بنی ہوئی ہے، ہوا سے بنی ہوئی، ہر چیز یہیں بنی نا۔ اس دنیا میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے اسی زمین سے اگایا ہوا ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ ہم بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مگر یہ الفاظ قرآنی یہ نازل کردہ ہیں آسمان سے، اللہ نے اس کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ صادر ہوئے ہیں، ذات باری تعالیٰ سے صادر ہوئے، لوح محفوظ میں محفوظ فرمائے گئے، آسمان دنیا پر نازل فرمائے گئے لیلۃ القدر کو، اور آسمان دنیا سے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تلفظ کیا، صحابہ اکرام کے کانوں نے سنا، آج تک استاد تلفظ کرتا ہے، طالب علم سنتا ہے، منتقل اس طرح سے ہو رہے ہیں۔ کتاب اس کی گئی، لکھے گئے، تب بھی وہ الفاظ اللہ کے ہیں، سینوں میں محفوظ ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اس روئے ارضی پر جتنی چیزیں ہیں، اس میں قرآن حکیم اس اعتبار سے بالکل مختلف، نادر چیز ہے، عجیب و غریب چیز ہے۔ تو کہا کہ یہ تو کچھ اور چیز ہے۔ فاش گویا ماچ در دل مضمرست، یہ کتاب نیز چیزیں دیگرست، مثل حق بنہاؤ ہم پیدا استو، زندو پائندو گویا استو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا کلام ہے نا، کلام سے موصوف کی صفات پر مشتمل ہوتا ہے، اس کا عکس ہوتا ہے۔ کہا کہ اللہ ہی کی طرح یہ مثل حق پنہا ہے، پوشیدہ بھی ہے، پیدا ظاہر بھی ہے، زندہ اور پائندہ بھی ہے۔ جیسے قرآن کی سورہ حدید میں فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اسی طرح یہ قرآن حکیم ظاہر بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا؟ آتش از شعر عراقی در دلش، عراقی کا ایک مشہور شاعر ہے، عراقی کا شعر سن کر تو ان کے دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ در نمی سازد بقرآن محفلش، مگر قرآن حکیم کے ساتھ محفل نہیں لگاتے۔ قرآن حکیم کا سننا، سمجھنا، عمل کرنا، اور آیت سن کر ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ قرآن حکیم کی مجرد تلاوت سن کر چاہیے کہ ان کے اندر ایک جذبات کا طوفان اٹھ کھڑا ہو، سمندر موجزن ہو جائے جو انہیں آمادہ عمل کر دے۔ کہا کہ قرآن حکیم سن کر کچھ نہیں ہوتا، در نمی سازت بقرآن محفلش، چو بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ قرآن ایسا ہے کہ جب یہ دل کے اندر اتر جائے تو دل بدل جاتے ہیں، اور جب دل بدل جائے تو دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا سب دنیا بدل جائے، ہر ایک کو انقلاب آ جائے، انقلاب آ جائے، انقلاب کے نعرے لگا لیتے ہیں، مگر اپنے اندر قرآن حکیم کو اتار کر اپنے دل کو تبدیل کرنا،
امنگیں بدل جائیں، ہماری خواہشات تبدیل ہو جائیں، ہمارا زندگی گزارنے کا مقصد تبدیل ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں ایسے کامیاب ہو جائیں، جو کامیابی کے تصورات ہیں ہمارے وہ تک تبدیل ہو جائیں، ناکامی کے تصورات تبدیل ہو جائیں، عزت، شہرت، مالداری، اس کے تصورات تبدیل ہو جائیں۔ یہ قرآن حکیم کرتا ہے، انسان کو تبدیل کرتا ہے اس کے ان سارے تصورات کی تبدیلی کے ذریعے سے۔ کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ یہ معیارات کی تبدیلی قرآن حکیم کرتا ہے۔ تو کہا کہ جب دل میں اتر جائے دل تبدیل ہوتا ہے، دل تبدیل ہو جائے تو جہاں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ بآیاتش ترا کار جزی نیست، اے مسلمان، اے زوال کے زمانے سے تعلق رکھنے والے مسلمان، تمہارا حال کیا ہوا کہ سوائے قرآن حکیم سے اور کوئی تمہیں کام نہیں کہ از یاسین او اصحاب میری، کہ اس کی یاسین پڑھ کر اپنے مردوں کو جلد رخصت کر دو، ان کی جان نکل جائے۔ مرنے والے کے سرانے قرآن حکیم پڑھتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے مر جائے، بس یہ اس لیے آیا تھا قرآن۔ اس کے تعویذ بنا کر پہن لو، اس کو پڑھ کر ایصال ثواب کر دو، بھئی سب جائز ہے، تعویذ بنانا بھی شرعاً جائز ہے، جہاں تک وہاں تک جائز ہے، اور کسی مردے کے سرانے قرآن حکیم کا پڑھنا وہ بھی جائز ہے، ایصال ثواب بھی جائز ہے۔ مگر کیا اس کے نزول کا یہ مقصد تھا؟ یہ تو اس کے بائی پروڈکٹس تھے، آپ سے آپ حاصل ہونے والے فوائد تھے۔ آپ قرآن حکیم جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے وہ ہدایت ہے تمہاری، وہ تمہیں دنیا میں ایک اچھی زندگی اور آخرت میں کامیابی اس کی ضمانت دیتا ہے، وہ چھوڑ دیا آج ہم نے۔ بآیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آسا بے میری، اے کہ می نازی بے قرآن عظیم۔ ہاں ناز بڑا ہے، ہم قرآن حکیم کے حامل ہیں۔ اے وہ کہ جو ناز کرتا ہے اس بات پر کہ میرے پاس قرآن عظیم ہے، تا کجا در حجرہا باشی مقیم، کب تک حجروں میں بیٹھے رہو گے؟ تمہارے بھائی مر رہے ہیں، تمہارے جو ہے وہ آج حجروں میں کوئی نہیں بیٹھا۔ آج اس کو میں اگر تبدیل کر کر یوں کہہ دوں، آج کون حجروں میں بیٹھا ہے؟ آج اپنے کہیے کہ خوابوں کی دنیا میں مگن ہیں، آج اپنی مالداری میں مست ہیں، آج اپنے تصورات میں مگن ہیں۔ میں، میری زندگی، میرے بیوی بچے، میری فیکٹری، میرا کاروبار، میرا گھر، مجھے یہ چاہیے، میری خواہشات، بچوں کے خواہشات، پھر بس یہی صبح شام یہی روٹی کپڑا مکان پیسے، اور اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا، اس میں مگن ہے۔ تو جو اپنے تصورات بنائے ہوئے ہیں، اپنی سہولت کی جگہیں، اپنے کہیے کمفرٹ زون میں موجود ہے نا، تو یہ کہہ لیں، آپ یوں کہہ لیجئے، آج خانقاہوں میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ خانقاہ والے تو آج چلے گئے کہیں اور، وہ زمانے گزر گئے، حجروں میں بیٹھنے والے زمانے گزر گئے۔ آج کہاں بیٹھے ہوئے؟ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے لیے جو اس نے سہولت کا مکان اور ٹھکانہ بنایا نا، اس میں بیٹھا ہوا، آراستہ پیراستہ جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پوچھ رہے ہیں اقبال کہ اے قرآن عظیم پر ناز کرنے والے، کب تک اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے رہو گے؟ کب تک اپنی سہولت کی جگہ پر بیٹھے رہو گے؟ اپنی سہولتوں کو ترک کر کر امت کے لیے مشقت اٹھانا، اگر یہ تمہارا کام نہیں ہے تو کس کا کام ہے؟ کیا آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے اس کام کے لیے؟ ایسے نہیں آتے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تم اپنے حصے کا کام پورا کر دو تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں، تمہاری نصرت کے لیے آتے ہیں۔ نصرت اس کی کرے نا جو اپنی نصرت کے لیے کھڑا ہو۔ جو قوم اپنے تئیں جو کر سکتی ہے وہ کر دے تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آسمان سے فرشتے، مہر لے کر آنے والے فرشتے وہ بھیجتا ہے۔ ہے کہ می نازی بقرآن عظیم، تا کجا در حجرہا باشی مقیم، در جہاں اسرار دیرا فاش کن۔ دنیا کے سامنے، نوع انسانی کے سامنے دین کے راز یعنی دین کا پیغام اسے عام کر دو، نقطۂ شرع مبیرہ فاش کن، اور دین اسلام کا جو نقطہ ہے، اس کی جو عظیم تعلیمات ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ یہ تبلیغ دین کا کام اس امت کے ذمہ ہے، اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، تو قوم امت مسلمہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کسی ایک جماعت، تبلیغی جماعت کی کا صرف کام نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کا کام کرے، ہر مسلمان اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں اللہ کی دین کی دعوت کو پہنچائے دوسروں تک۔ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، ایک شخص قرآن حکیم کا صاحب ہو یعنی قرآن حکیم والا ہو۔ ہم سب ہیں نا، ہم سب کے گھر میں قرآن موجود ہے اور ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، ہمارے نام ہے، ہمارے نبی پر نازل ہوئی، تو ہم سب صاحب قرآن مانو گے۔ صاحب قرآن وہ بے ذوق طلب، اور اس کے اندر کوئی ذوق طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، آرزو نہیں ہے۔ وہ آرزو ہیں جو قرآن حکیم نے عطا کی ہیں، وہ نہیں کہ میں یہ آئی فون 16 آیا ہے یہ خرید لوں، فلاں ماڈل کی گاڑی آئی ہے وہ خرید لوں، بینک بیلنس اتنا ہو جائے اور چھٹیاں جو ہے یورپ میں گزار لوں جا کر۔ کچرا ہے سب کچھ، غلاظت ہے، دنیا کا گند ہے جو ہم نے اپنے اندر سمیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ ان آرزوؤں کو رکھا ہے، یہ کوئی آرزو ہے؟ اللہ کے حضور یہ آرزویں لے کر جائیں گے؟
قبر میں ان آرزوؤں کے ساتھ جائیں گے ہم کہ وہاں کی سیاہیوں کو، وہاں کی تاریکیوں کو اور سیاہ کر دیں؟ نہیں، کسی اور آرزو کی بات ہو رہی، وہ آرزو جو صحابہ اکرام کے دلوں میں تھی، جس سے قبر روشن ہوتی ہے، جس سے حشر روشن ہوتا ہے، جس سے پل صراط کا سفر آسان ہوتا ہے، اور جس سے جنت کی منزلیں حاصل ہوتی ہیں، وہ ان آرزوؤں کی بات ہو رہی ہے۔ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، کہا بس اور کیا کہوں سوائے اس کے کہ تعجب ہے، تعجب ہے اور تعجب ہے، عجیب تعصف ہے، افسوس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں خیر کی باتیں تھیں ان پر غور کر اس کے موافق اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق دے۔ اور کیا عجب کہ کسی شعر کے ذریعے سے ہم قرآن حکیم کی طرف منتقل ہو جائیں اور وہ ہماری زندگی بدل دے۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں، بہت سے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحون علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسمائنا وقواتنا ما احییتنا۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔